جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم کا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر بارہمولہ میں واقع مسجد رشاد میں مجلس علماء اور صلحاء کا پس منظر اور اس کی حقیقت۔ ایک اہم طالب علمانہ اور عاجزانہ گزارش آپ ضرور سماعت فرمائیں۔ پر آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم تحریر بزبان عزیزم مولانا مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی حفظہ اللہ الباری بارہمولہ اوڑی سننے کی، اس کے شیئر کرنے کی درخواست کرتا ہے تاکہ شر اور فتنے کو دبانے کی، بد زبانی و بد کلامی کے سیلاب کو روکنے کی اور دارالعلوم دیوبند کے تفصیلی فتوے کو تحریف سے بچانے کی اور استفتاء اور جواب استفتاء یعنی مبارک فتوے کے حوالے سے غلط بیانی کے ازالے کی غرض سے آہ کر اس تقریر کو پیش کر رہا ہے۔ امید ہے آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ واقع یہ ہے کہ بارہمولہ کی مرکز دعوت و تبلیغ مسجد شریف یعنی مسجد رشاد میں جو علماء کرام، مفتیان عظام اور صلحاء اور خدام اور حضرت امیر صاحب کی نگرانی میں ایک تاریخ ساز مجلس بتاریخ 16 مارچ 2023 عیسوی بروز جمعرات منعقد ہوئی۔ اس میں کوئی 4-5 سال پہلے مادر علمی ازہر اشیاء دارالعلوم دیوبند سربلند سانہ اللہ تعالی عن الشرور والفتن ما ظہر منہا وما بدن کے شعبہ افتاء سے نکلے ہوئے تفصیلی فتوے کی ریاستی اعتبار سے نئے انداز اور اسلوب میں تائید ہے، لہٰذا یہ کوئی ہنگامی مجلس یا نئے زاویے سے مستقل کوئی فتویٰ نہیں ہے، بلکہ صدائے باز گشت ہے۔ اس لیے مادر علمی کی طرف منسوب ہر فاضل و فارغ عالم یعنی قاسمی کے لیے، اسی طرح ہر ندوی اور مظاہری کے لیے اس فتوے کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ اس کی قاسمیت پر اور اس کی ندویت پر یا پھر اس کی مظاہریت پر یقیناً سوالیہ نشان قائم ہوگا۔ یہ مجلس علماء پہلے ہی سے باہمی رائے اور مشورے سے طے شدہ تھی، جس کی اطلاع احباب نے پچھلے ماہ فروری میں مجھے بھی دے دی تھی، مگر میرا پہلے ہی سے انہی ایام میں دیوبند کے تربیتی و تعلیمی کیمپ میں جانا طے تھا، اس لیے آہ کر حاضر نہ ہو سکا۔ بہرحال دیر آیت درست آیت کے مصداق یہ مجلس ہوئی۔ کوئی 2500 علماء کرام اور مفتیان عظام موجود تھے۔ ان کے علاوہ دعوت سے وابستہ کوئی 500 صلحاء اور خدام اور مخلصین بھی تھے۔ کئی ایک ارباب علم و افتاء و اصحاب ارشاد و تدریس بوجہ سفر محمود یا بوجہ مرض و تکلیف یا بوجہ کسی خاص علاقائی مشغولیت کے حاضر نہیں ہو سکے، مگر انہوں نے اس مجلس کی قولاً و فعلاً بذریعہ فون یا براہ راست تائید بھی کی اور استفتاء اور جواب استفتاء کی تصدیق بھی کی۔ الحمدللہ ما شاء اللہ۔ یہ استفتاء جو ایک دانشمند صاحب تقوی، دعوت کا جان نثار اور اسلام کا جان باز ہے، ان کی طرف سے مرتب کیا گیا ہے۔ کوئی 1.5 سال سے یہ کہیں محفوظ جگہ پر پڑا رہا۔ احقر نے انہی دنوں اس کو پڑھا تھا۔ استفتاء یعنی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے یہ ایک جامع سوال نامہ ہے۔ ہم انتظار کرتے رہے شاید کوئی صورت مساہلت کی اور مفاہمت کی نکل سکے۔ خود احقر نے بالمشافہ
یعنی آمنے سامنے آ کر اور کبھی بارہا فون کے ذریعے ان ہمدردوں کو سامنے آنے کی دعوت دی، مگر ان سے یہ نہ ہو سکا نہ ہو سکے گا۔ بلکہ اگر انہوں نے کبھی اپنے مخصوص نظریات کے خلاف کوئی علمی و سنجیدہ بات ہم سے سنی تو وہ روایتی انداز میں گالی گلوچ اور بدزبانی پر اتر آتے تھے اور دھمکیوں پر دھمکی دیتے رہے۔ اب جب کہ مرض بڑھتا گیا، جو ہم دوا کرتے رہے اور بے شمار لوگوں کی طرف سے اس حوالے سے تقاضے بھی آتے رہے، تو میرے لیے اپنے گمان کے برخلاف اس مبارک مجلس میں یہ مبارک فتویٰ پڑھ کر سنایا گیا۔ اس طرح یہ ایک اتمام حجت ہے، یعنی فائنل بڈ۔ اب کام کرنا ہے۔ کامیاب ترین آپریشن بہترین اسپیشلسٹ کے ہاتھوں ہوا ہے۔ تمام ڈاکٹروں نے یعنی علماء اور صلحاء اور مفتیان کرام نے مناسب علاج اور غذا اور مناسب پرہیز اور اب بیمار کے صحت مند ہونے کی تحریری و تقریری تائید اور تصدیق کی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یاد رہے یہ اختلاف عقائد و نظریات کا ہے، نہ کہ علمی و فروعی مسائل کا۔ یہ اختلاف صحیح اور درست منہج سے ہٹنے کا ہے، نہ کہ عمارت اور شورا کا۔ یہ اختلاف نہ ذاتی ہے نہ خاندانی ہے، نہ یہ منصب کا ہے، بلکہ واللہ باللہ تاللہ عالمی و عالی محنت کے تحفظ اور بقا کا مسئلہ ہے۔ یہ اختلاف فساد اعمال اور منتخب حدیث کی تعلیم کا نہیں ہے، بلکہ دعوت کے نام پر عداوت کا اور جوڑ کے نام پر توڑ کا اختلاف ہے۔ یہ اختلاف دعوت کے کام کو صرف خروش پر محمول کرنے کا ہے اور اس کے چھتر چھائے میں مادری علمی دارالعلوم دیوبند کی بالخصوص اور تمام دینی اداروں اور قرآنی مکاتیب اور خانقاہوں کی مخالفت پر ہے۔ یہ اختلاف عوام کو علماء سے توڑنے کا ہے، نہ کہ جوڑنے کا، بلکہ فرد واحد سے جوڑنے کا اور جمہور علماء کرام سے کاٹنے اور کٹنے کی محنت کا اختلاف ہے۔ بارہمولہ کی یہ مبارک مجلس علماء اسی حق کی صدائے بازگشت ہے، اسی کے نوید یعنی خوشخبری ہے۔ دعوت کے حقیقی منہج کے حوالے سے پیغام صبح ہے، پیام باد صبا ہے اور باد نسیم ہے، تاکہ دعوت کا صحیح رخ اور اس کا صحیح منہج باد خزاں اور باد سموم اور باد سرسر سے متاثر نہ ہو۔ لہذا گالیوں کا جواب دعاؤں سے اور دھمکیوں کا جواب صبر اور سکوت سے دیا کریں، اور سوشل میڈیا میں اس حوالے سے آئے ہوئے کچرے کو خاموشی کے ساتھ ڈسٹ بین میں ڈالتے رہیں اور اپنے موبائل کو اس کچرے کی بدبو سے محفوظ رکھیں۔ لہذا جڑتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں اور کام کرتے رہیں۔ امن اور امان کو بہر صورت برقرار رکھیں، حابیل کا کردار ادا کریں، نیک بنی اور ایک بنی اور اسی کے دائی بنی۔ یہی دارالعلوم مادر علمی کا مسلک ہے، یہی دعوت کا منہج ہے، یہی اکابر شورا کا منشور ہے، اور یہی ولی دوران بے نفس دائی اسلام حضرت امیر احمد خان صاحب اب بارہمولہ یعنی حضرت امیر صاحب دامت برکاتہم کا منہج ہے۔ آپ کا ذوق ہے، آپ کا طریقہ کار ہے، آپ کا حکم ہے اور آپ کی ہدایت ہے۔ یہ حضرت الاستاذ مولانا سید فضیل احمد صاحب ناصری حفظہ اللہ الباری کے آفیشل چینل سے بھی وائرل ہوا ہے۔ لہذا ساری دنیا میں اب حق کی یہ آواز ہماری وادی سے سنائی دے رہی ہے۔ حضرت الاستاذ سے آج صبح سویرے فون پر رابطہ کر کے اس حوالے سے عرض کر چکا ہوں۔ آپ نے نہ صرف اس کی اجازت دے دی بلکہ بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار بھی فرمایا۔ جزاہ اللہ تعالی خیر الجزا۔ آپ یعنی مولانا ناصری صاحب سرزمین دیوبند سربلند میں قائم ایک علمی ادارہ معہد الانور میں پچھلے 14 سال سے اونچی کتابوں کا درس دیتے آ رہے ہیں۔ سادات خاندان کے یہ چشم و چراغ کئی کتابوں کے مصنف ہیں
اور مقبول و مشہور ذاتی آفیشل چینل کے ذریعے رد باطل کا کام کامیابی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ علمی و استدلالی انداز گفتگو، کلام میں حلاوت، اسلوب تقریر باہر قائم حضرت امیر صاحب مدظلہ کی نگرانی میں منعقد مجلس ماشاء اللہ تمام غلط فہمیوں کے ازالے کا باعث بنی ہے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ الگ ہو گیا ہے، الحمدللہ، تاہم کھس کم جہاں پاک کا مصداق ضرور ہے۔ لہذا ادھر ادھر جانے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا تفصیلی فتویٰ اور بڑے مدارس مثلا مدرسہ قاسمیہ شاہی مراد آباد اور مظاہر علوم سہارنپور کی تصدیق ہمارے لیے کافی ہے۔ احقر نے شروع ہی سے تحریری و تقریری طور پر اس منہج کی وضاحت کی ہے، چنانچہ دعوت پر احقر نے 4 کتابیں لکھی ہیں جو چھپ کر ختم ہو چکی ہیں اور شائقین تک وہ کتابیں پہنچ چکی ہیں اور تقریری انداز میں سینکڑوں بار عرض کر چکا ہوں۔ اب جبکہ یہ استفتاء اور جوابی استفتاء اس علمی و دعوتی ماحول میں آ چکا ہے، اب مزید پوچھنے کی اور قریدنے کی کوئی ضرورت الحمدللہ نہیں ہے، اور نہ ہی احقر شاید اس پر مزید لکھے گا اور نہ بولے گا۔ سپردم باتو مائی خیش را تو دانی حساب کم و بیش را، وما اريد الا الاصلاح ما استطعت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔